بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتاب کا نام ہے اونٹ پٹانگ۔ انشائیہ کا عنوان ہے شیخیاں شوخیاں۔ یہ شوخیاں ہیں کیا؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ نشے کی گولیاں ہیں جو ہوش اڑا دیتی ہیں، مگر سلاتی نہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں استعمال کرنے والے پر سوتے جاگتے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے اثر سے کچھ سو رہا ہوتا ہے، کچھ جاگ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ ایڈلر نے یہی کہا تھا کہ جب کسی انسان کی خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں، فیملی میں اسے باعزت مقام نہیں ملتا، کیونکہ اس فیملی میں اتنے بچے ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور ایسے بچے کو انگریزی میں اسپائلڈ چائلڈ کہتے ہیں، یعنی بگڑا ہوا بچہ۔ یہ بگڑا ہوا بچہ کبھی اپنے آپ کو بگڑا ہوا نہیں سمجھتا، اس کے خیال میں وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کی بات نہیں سمجھتے۔ یہ تو کچھ فلسفیانہ گفتگو ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخیوں اور شوخیوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک شیخی بھگاریے، مزے لیجئے، لوٹیے، گپ شپ کیجئے، جھوٹ سچ کا آمیزہ تیار کیجئے اور اسے سامعین کی نظر کر دیجئے۔ ہمارا ایک دوست تھا تو بڑا تنگ دست، لیکن دوسروں پر کبھی ایسا ظاہر ہونے نہیں دیتا تھا۔ یار گھر میں بیسیوں سوٹ پڑے ہیں، پر پہننے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کوئی کہہ دیتا تو اسے کہہ دیتا، یار کیا کھلانا چاہتے ہو؟ گھر میں پتہ نہیں کیا کچھ بنا پڑا تھا، مختلف کھانوں سے ایک ایک لقمہ لیا۔ یار ہر ایک چیز کو چکھنا ہوتا ہے نا، چلو جو تم پیش کر رہے ہو وہ بھی کھا لیتے ہیں، تمہارا دل تو نہیں توڑنا نا۔ اس دوست کی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں وہ طفیلیہ یاد آ جاتا ہے جس کے پاس ایک لیمو ہوتا تھا اور ہر ایک کے کھانے میں اس کو چھڑکتا اور کھانا شروع کر دیتا۔ کسی ایک نے تھپڑ رسید کیا تو بولا، ہاں میری ماں بھی تھپڑ مار کے کھلایا کرتی تھی۔ ہم اپنے دوست کو طفیلیہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے پاس کوئی لیمو نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ جانے کیوں اسے بہت کچھ پیش کر دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اس کی اصلیت کا پتہ نہیں تھا۔ وہ انہیں کہتا، یار تمہیں کسی دن گھر لے جاؤں گا اور بہت لذیذ لذیذ کھانے کھلاؤں گا، لیکن وہ دن آیا کبھی نہیں۔ آتا بھی کیسے؟ اس کے گھر میں اسے مشکل سے کھانا ملتا تھا۔ لیکن اسے چھوڑیے، شیخیاں بگاڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لوگ بڑی حیرت سے تک رہے ہوتے ہیں جب کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا گھر نہیں بلکہ ایک محل ہے جس میں طرح طرح کی سہولتیں دستیاب ہیں، بڑا لمبا چوڑا لان ہے اور اسے خوب سجایا گیا ہے۔ اس طرح کی شوخیاں اور شیخیاں دراصل لاشعوری کمزوری کا پتہ دیتی ہیں، اور کم و بیش ہر شخص اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا، کسی کو سن لیجئے، کہتا ہوا سنائی دے گا، وہ میں ہی تھا جس نے سب کچھ کر دیا۔ یار دیکھو مجھے کتنی مشکلات بھی آ جائیں، میں ہی ہوں جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے نرگسیت بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے رہنا، اپنی ہانکتے رہنا، اپنی کہتے رہنا، ہر بات میں کی رٹ۔ میں ہوتا تو جانے کیا کیا کر دیتا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی انا کے گیت گاتے رہتے ہیں، دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتے رہتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی سچ مچ باصلاحیت ہو، دل و دماغ کی تمام قوتیں جیتی جاگتی ہوں، تو اپنی تعریف کرنے میں کوئی اتنا حرج بھی نہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، صلاحیتیں از خود نظر آ جاتی ہیں۔ وہ کسی دانا نے کہا تھا نا، مشک آنست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید۔ خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ میں خوشبو ہوں، لیکن خوشبو کو کبھی کبھی اپنے آپ پہ شک ہونے لگتا ہے، شاید کسی کو متاثر نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے کہ خوشبو اپنے ہونے کی منادی کرتی رہتی ہے۔ بات ہو رہی تھی
शेखियों और शौकियों की। ये हमेशा डींगे नहीं होती, झूठ का पलंदा नहीं होती, बल्कि कुछ लोग सचमुच अजीम होते हैं। और कभी अगर वो अपनी फतूहात का जिक्र कर ही बैठें तो क्या हरज है। लेकिन हरज उस वक़्त वाक़ होता है जब कोई इंसान अपनी अना के खौल में बंद हो जाता है और उसे किसी और में कोई खूबी नज़र नहीं आती, सब उसे बुने नज़र आते हैं और वो अपने आप को टाइटन समझने लगता है। ये समझ का फतूर है या माहौल का फतूर या दोनों का फतूर, कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। लेकिन एक बात हमें हर जगह नज़र आती है कि हम अपने आप को हसीन तर दिखाना चाहते हैं। ये मेकअप, ये बनाव सिंगार, बल्कि सुलह सिंगार हैं क्या? ये ब्यूटी पार्लर्स खामखा तो नहीं बन गए। ये शेखियों और शौकियों के अड्डे हैं। यहाँ शौकियाँ बिकती हैं और शौकियाँ ख़रीदी जाती हैं बड़े महंगे दामों। दुल्हनें बल्कि दूल्हा भी उन्हें महंगे दामों ख़रीदते हैं ताकि अरूसी जोड़ा अच्छा लगे। अगर कोई पूछे कैसी लग रही थी तो कोई कह दे चंदे आफताब चंदे महताब। ये सिंगार के अड्डे शेखियों और शौकियों के वालिदैन नहीं तो और क्या हैं? ये मुशातगी क्या है? ये बनाव सिंगार किसे कहते हैं? ये ऐसा जादू है जिसके सेहर में सब आ जाते हैं। काली दुल्हन चांद का टुकड़ा नज़र आती है और काला दूल्हा दास्तानों का शहज़ादा दिखाई देता है। बाज़ औक़ात हम शेखियों और शौकियों को बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन सच पूछिए, ये एक वबा है जो फैल गई है या एक रीत है जो चल पड़ी है। तन ढांपने के लिए मुख्तसर सा लिबास चाहिए, लेकिन जाने इसके लिए क्या क्या जतन किए जाते हैं। कपड़े की बड़ी बड़ी सनतें हैं, नित नए फैशन जन्म लेते हैं और कीमती लिबास हाथों हाथ बिकता है। और अगर हम इसे शेखी और शौकी का नाम दें तो कौन हमें अक्लमंद जानेगा? हमें कुनूती कहेगा, यासियत प्रस्त करार देगा, एहसास कमतरी का शिकार तस्वर करेगा। इसलिए बाबा, हम शेखियों और शौकियों के ख़िलाफ़ जो कुछ लिख चुके हैं इसके लिए माजरत, हमारी तौबा, क्योंकि हम भी तो शेखी खोरे हैं, हम भी डींगे मारते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इंशाइया पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल बज़्म शेख इकबाल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।